ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ یہ جو تقریبات ہوتی ہیں اور اس میں جو درس دیا جاتا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں کوئی سدھار آئے، ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، ہمارے گھر میں تبدیلی آئے، ہم کو ہمارا انداز ہمارے گھر میں اور بازار میں اس طریقے کا ہو کہ دنیا جب ہم سے مخاطب ہو، جب ہم سے ملے تو وہ یہ کہے کہ یہ نبی کے غلام ہیں، یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سچے اور پکے امتی ہیں۔ اگر ہم مسجد کے اندر اس بات کا لحاظ برتتے ہیں یا اللہ کے گھر میں جب جاتے ہیں تو اس بات کا لحاظ برتتے ہیں کہ اس کے ادب ہیں، اس کے آداب ہیں، اور ہمیں گھر میں مسجد میں رہنے کا اور مسجد میں داخل ہونے کا جو ہے اس کے طریقہ کار ہیں کہ وہاں زور سے نہیں بولنا ہے، وہاں کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی ہے جو اللہ کو اور اس کے پیارے حبیب کو نہیں پسند ہے، تو جو طریقہ کار آپ اللہ کے گھر کے لیے ہے اسے اپنے گھر میں بھی نافذ کیجئے۔ کسی کے ساتھ اس قسم کی زبان درازی، کسی کے ساتھ ایسی گفتگو یا ایسا کوئی معاشرہ کہ آپ اپنے بچوں سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے احباب سے یا ہمسایہ قوم سے جو ہمارے روزمرہ کا زندگی کا مسئلہ ہے، اس زندگی میں اگر ہم سدھار نہیں لاتے تو پھر اس مساجد میں، ان مدرسوں میں اور ان بزرگوں کی صحبت میں تربیت لینے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس دستور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو بیش قیمتی ہمارے لیے، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ ہماری زندگی میں سدھار آئے اور ہم ایماندار ہوں، ہم دیانتدار ہوں، ہم نیک ہوں اور محبت اور اخلاص کے ساتھ رہیں، اور جہاں رہیں وہاں ایسے نشان چھوڑ کے جائیں کہ ہمارے جانے کے بعد اس علاقے کے لوگ ہماری نیکی کی وجہ سے، ہماری نیک نیتی کی وجہ سے، ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے، ہماری اچھائیوں کی وجہ سے جانے۔ گھروں میں مذکورہ بھی، عورتیں بھی ایک دوسرے سے زبان، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے زبان کا۔ آپ نے اپنی زبان کو اگر اچھا کر لیا اور اس کو اچھے سے استعمال کیا، ایسا اس طریقے سے گھر میں گفتگو کی کہ معاشرہ بنے، یعنی کہ آپ کی زبانی ہے جو گھر کو جنت بناتی ہے اور آپ کی زبانی ہے جو گھر کو جہنم بناتی ہے۔ طے کرنا ہے آپ کو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان کو جو ہے وہ قابو کرنے کے لیے کہا، اس کو اچھے طریقے سے استعمال کرنے کے لیے کہا۔ دستور محمدی میں ہر طریقے سے آپ کو زندگی کے کس طریقے سے زندگی کے ہر شعبے میں زندگی گزاری جائے وہ راستہ دکھایا جائے۔ آپ یہاں آتے ہیں اور صرف خالی اپنے گھروں میں لوٹ جاتے ہیں تو پھر اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ آپ آتے ہیں تو درود پڑھیے، کثرت سے اچھی کلمات پڑھیے، اپنے گھروں کو اپنی روزمرہ کی زندگی میں اللہ کے پیارے حبیب کی سنتوں اور آپ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چل کے اپنے گھر کو زندہ کیجیے، اسے بابرکت کیجیے۔ اس کو رحمت والا مولوی صاحب کی تعبیر سے نہیں ہوگا۔ وہاں اگر برکت چاہیے، رحمت چاہیے، فضل چاہیے، کرم چاہیے تو اس کے لیے آپ کو اپنے گھروں کا ماحول بدلنا ہوگا، اور ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا ہوگا۔ کھانے میں، پینے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، گفتگو میں، کلام میں، ایک دوسرے کے ساتھ ملنے جلنے میں ہر وقت ہمیں اس بات کا احساس کرنا ہوگا کہ ہم آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دستور سے، طریقہ کار سے، سنت سے ہٹ تو نہیں گئے۔ جب ہم اتنا انالائز اور اتنا احتیاط کریں گے تب ہمیں صحیح راستہ ملے گا، اور جب ہم اس صحیح راستے پہ چل کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کے یہ دعا کریں گے کہ مولا ہم نے دن بھر یہ کوشش کی کہ تیرے بتائے ہوئے راستے پہ چلے، آج تیری بارگاہ میں حاضر ہے، بندہ پریشان ہے، بندہ رزق حلال چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، رزق کے وسائل چاہتا ہے، تو ذرے ذرے کا مالک ہے، مولا تو دے، تو مجھے عطا کر، میں کوشش کرتا ہوں اور وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ کل کا دن اور آنے والی زندگی کا ہر لمحہ تیرے حکم کے مطابق ہوگا۔ جب اس احتیاط کے ساتھ آپ زندگی گزاریں گے، اور یہ احتیاط گھر میں بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، اور جہاں آپ رہتے ہیں اس معاشرے کو بنانے میں جب آپ کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ جب شریعت محمدی کی پاسداری کرتے ہیں،
اللہ کے حکم کو بجا لاتے ہیں تو یقین مانیے آپ کے گھر میں رحمتیں برستی ہیں، فضل برستا ہے، کرم برستا ہے۔ صرف آنے سے اور جانے سے جو ہے وہ ڈیوٹیز آپ کی کمپلیٹ نہیں ہو جاتی۔ آپ قرضہ نہیں اتارنے آئے یہاں پہ کہ آپ نے ان کے اوپر، امام صاحب کے اوپر اور یہاں کی کمیٹی کے اوپر اور یہاں کے تمام لوگوں کے اوپر کوئی احسان کیا ہے۔ یہاں آئے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے دامن سے کچھ ایسی چیزیں لے کے جائیں جس سے ہمارا گھر نور سے بھر جائے، فضل سے بھر جائے، کرم سے بھر جائے، اور ہمارے گھر کی بلیات، آفت، ناگہانی اور پریشانی دفاع ہو جائے۔ یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو آپ کو تربیت دے رہے ہیں، یہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا گھر میں برکت کے نزول کا راستہ کیا ہے، لیکن اس پہ چلنا آپ کو ہے، اس کے اوپر عمل آپ کو کرنا ہے۔ تو میں آج اس تقریب میں آپ کو صرف اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ یہ مبارک مہینہ ربیع الشریف کا آنے والا ہے۔ یقین مانیے، عہد کیجئے آج ہی سے کہ ہم روز اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ 5 ہی منٹ سے ہی، 10 منٹ سے ہی آقا سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو درود کثرت سے پڑھیں گے، اور اس درود کو اللہ کے پیارے حبیب کے توسل سے وسیلہ بنا کے رب کی بارگاہ میں پیش کریں گے، اور رب سے دعا گو ہوں گے کہ مولا ہمارے زندگی کے حالات بدل دے، اور ہمارے سامنے جو درپیش دشواریاں ہیں ان دشواریوں کو، ان پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے۔ میرا وجدان بولتا ہے کہ سخت دل کے ساتھ، نیکی کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں یہ درود و سلام آپ کا قبول بھی ہوگا، اور آپ کی پریشانیاں آسانیوں میں بدلیں گے بھی۔ فقیر اشرفی ان دعا کے ساتھ آپ کے بیچ سے رخصت ہوتا ہے کہ مولا تعالیٰ آپ کی صبح و شام روشن ہو، آپ کی زندگیوں کی پریشانیاں آسانیوں میں بدلیں، اور مولا آپ کے گھروں میں اور آپ کی وادی میں اور گھر گھر میں مولا تعالیٰ اسلام کے پرچم کو بلند کرے، اور ہم سب کو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عشق میں زندہ رکھے، اور آپ کے عشق میں موت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔